راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، اب تو آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سید نعمان گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج 27 رمضان المبارک کی شب لگ چکی ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ رات ہے جو کہ بہت افضل ہے۔ آج کے دن اللہ کے حضور اپنے آپ کو حاضر کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی یہ رات ہے، اور تمام فرزندان اسلام آج کے دن اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اور اپنے گناہوں سے بخشش طلب کریں گے۔ اسی مناسبت سے آج کا جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے رمضان اور میٹرو کے مہمان اسپانسرڈ بائی الصفہ اکیڈمی کو، آج ہم نے جو ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے سجا لیا ہے، اور یہ دنیا نعت کی خوبصورت آوازوں کا گلدستہ اس وقت میرے اسٹیج پر موجود ہے۔ یہاں پر بہت سارے سناخواں موجود ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ ان سب کی حاضری بھی کروا لوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت کے ساتھ ساتھ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ بھی پیش کریں، اور آخر میں مناجات پر آج کے پروگرام کو ہم اس کو اختتام کریں۔ میں آغاز میں چاہوں گا کہ واسق انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت تو ہم پیش کریں گے، ابھی پہلے حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کرنے اس سے جو ہے پروگرام کا آغاز کریں، کیونکہ مسلمانوں کا ایک قاعدہ ہے کہ وہ سب سے پہلے رب کائنات کی حمد پیش کرتے ہیں، اس کے بعد بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا واسق انصاری اپنے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی، ذکر تو سب کرتے ہیں لیکن تو ہی گیا ہے بھول، تو ہی گیا ہے بھول، غنچہ کلی پتا ڈالی کیا باد صبا کیا پھول، باد صبا کیا پھول، ذکر میں ہے سب چاند ستارے پھوٹا بیل ببول، صبح و شام پرندے سارے ذکر میں ہے مشغول، اللہ کہتی ہے کوئل کرتی ہے جب کو، اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ، تیرا میرا جیون جیسے چلتے پھرتے سائے، چلتے پھرتے سائے، جوں جوں بڑھتی جائے عمریا جیون گھٹتا جائے، جیون گھٹتا جائے، موت کھڑی ہے سر پہ تیرے جانے کب آ جائے، ایک سانس کا پرچی ہے
تو کون تجھے سمجھائے، رہ جائے گا پنجرا خالی، اڑ جائیں گے روح۔ اللہ ہو اللہ ہو بندے ہر دم اللہ ہو، اللہ ہو باقی من کل فانی۔ واہ 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 واسق بھائی، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کیا۔ اور ناظرین، دوران حمد ہمارے درمیان الصفہ اکیڈمی کے وائس پریزیڈنٹ پروفیسر سمیر احمد صاحب بھی تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت کی میں دعوت دے رہا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کی بات۔ میں ملتمس ہوں نور سے، محمد نور سے، کہ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ یہ الصفہ کے گریجویٹ بھی ہیں۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ سبحان اللہ۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت کے نذرانے پیش کرے۔ نظر میں رنگ ٹھہرے ہیں تو ان کے گیت گانے سے، کھلے ہیں پھول جو دل کے تو ان کے ہی کھلانے سے، ضیا جس کو سمجھتی ہے یہ دنیا چاند سورج کی، وہ ساری روشنی ہے نقش پا کے جگمگانے سے۔ ایک اور خوبصورت شناخہ محمد عبید صدیقی سے میں گزارش کروں گا کہ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت کے وہ نذرانے پیش کریں۔ الرحمن الرحیم۔ جب گنبد خضرا پہ وہ پگڑی نظر گئی، جب گنبد خضرا پہ وہ پگڑی نظر گئی، آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں اتر گئے، آنکھوں کے راستے سے میرے دل میں اتر گئی۔ اور کل رات مدینہ پاک میں بارش ہو رہی تھی، فرماتے ہیں کہ برسی گئے سے قدر کے ناگا سا گیا ادھر، برسی ہے سے قدر کے ناگا سا گیا ادھر، یہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئے، یہ بارش کرم میرے دامن کو بھر گئے، اور دل بھی شاد شاد، طبیعت بھی پر بہار، دل بھی شاد شاد، طبیعت بھی پر بہار، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئے، لگتا ہے آج میری مدینے خبر گئی۔ مکتا فرماتے ہیں کہ آواز عبید تیری بفیضان نعت گی، آواز عبید تیری بفیضان نعت گی، سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئے، سینوں میں عاشقان نبی کے اتر گئے۔ اللہ آپ کے ذوق میں اور اضافہ کرے، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت پیش کی۔ ناظرین، آج 27 رمضان المبارک ہے اور یوم آزادی پاکستان بھی ہے۔ تاریخ کے حوالے سے، عیسوی کے حوالے سے لوگ کہیں پر جو ہے ڈگمگا بھی جاتے ہیں، لیکن 27 رمضان المبارک پر تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ متفق ہیں کہ 27 رمضان المبارک کو یہ ملک خدا داد معجزہ وجود میں آیا۔ سمیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیر بھائی، کیا کہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ یوم آزادی پاکستان ہی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بالکل نعمان بھائی، اور مملکت خدا داد پاکستان اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور دشمنان اسلام کو ہدایت عطا فرمائے، یا پھر ان کو نیست و نابود فرمائے، کہ جو ہر میلی آنکھ اس پاکستان کی طرف اٹھے گی، یقیناً ہمیں اپنے پاک فوج پر پورا فخر ہے کہ وہ انشاءاللہ ان اٹھنے والی آنکھوں کو نکال لیں گے جو میلی نظر اس ملک پاکستان پر بنی۔ یہ پاکستان
بنا ہی اس لیے اور دو قومی نظریے کی بنیاد یہی ہے کہ جب بر صغیر میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور یقیناً اگر انگریز بر صغیر چھوڑ دیتے اور یہ بھارت اور پاکستان نہ بنتا تو یقیناً مسلمانوں کو جو آج مسائل درپیش ہیں بھارت میں کہ ان کو عبادتوں میں خلل ڈالا جاتا ہے، جو قوانین قرآن و سنت نے طے کیے ہیں ان پر بارہا چڑھائی کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، تو ہم قربان جائیے آقا کریم علیہ السلام کے کہ جن کے قدموں کے طفیل رب تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک پاکستان دیا کہ جہاں ہم آزادی کے ساتھ آج سانس لے رہے ہیں اور ہماری مساجد آباد ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، آزادی سے محفل نعت سجائے بیٹھے ہیں اور تحدیث نعمت کے طور پر جہاں تمام ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت مآب میں اپنی اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں پر ان کا ذکر کیوں نہ ہو کہ جب ان کو ممبر پر بٹھا کر حضور نعت سنا کرتے تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آپ لکھتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اے حضور آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں اور آپ جیسے جمال والا کسی عورت نے جنا نہیں اور آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا اور آپ کی اوصاف کو دیکھ کر لگتا یوں ہے کہ رب نے آپ کو ویسے ویسے پیدا کیا جیسا جیسا آپ نے خود چاہا، جیسا جیسا آپ نے خود چاہا۔ اور میرے آقا وسیم بھی ہیں اور میرے آقا قسیم بھی ہیں، وسیم بھی خوبصورت اور قسیم بھی خوبصورت۔ وسیم کون سا خوبصورت کہ جس کو دائیں سے دیکھو حسین، بائیں سے دیکھو حسین، سامنے سے دیکھو حسین، پیچھے سے دیکھو حسین، جس شخصیت کو جس زاویے سے دیکھو اور حسین اور خوبصورت نظر آئے، ایسے حسین اور خوبصورت کو وسیم کہتے ہیں۔ اور قسیم کون سا خوبصورت جس کو پہلی بار دیکھا حسین نظر آیا، اگلی بار دیکھا تو پچھلی بار کی نسبت اور زیادہ حسین نظر آیا، جو ہر اگلی بار دیکھنے پر پچھلی بار کی نسبت زیادہ حسین اور خوبصورت نظر آئے، ایسے حسین اور خوبصورت کو قسیم کہتے ہیں۔ تو میرے آقا وسیم بھی ہیں اور میرے آقا قسیم۔ سبحان اللہ سمیر بھائی، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے آج بھی رہنمائی فرمائی۔ ناظرین، یہ جو ملک ہے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ملا ہے، تو آج کے دن یوم پاکستان کے موقع پر بھی ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور شناخواں، خوبصورت شناخواں ہمارے ساتھ موجود ہے، محمد ابو بکر۔ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی حاضری آج کی محفل میں پیش کریں۔ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، بیٹی کانا بیٹی کانا ہوں ازل سے، بیٹی کانا ہوں ازل سے، مجھے گر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے، تیرا خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، اب جی در میں، اب جی در میرے محمد ہے اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، سوئے
بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائے بطحا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ عقیدت پیش کی. اللہ آپ کی بھی ذوق میں اضافہ کریں. ناظرین کو آج اختتامی مراحل میں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ایک لائن میں، اس کے بعد مناجات پڑھیں گے محمد ذیشان. پیغام یہی ہے کیونکہ یہ میلاد کی محفل ہمارے نعمان بھائی نے سجائی ہے. اللہ تبارک و تعالی میٹرو نیوز کی جو پوری ٹیم ہے، پوری مینجمنٹ ہے، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی کے لیے محافل سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو نعتیں پیش کی گئیں اس میں اپنا حصہ ملانے کے لیے صرف یہ کہہ کر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں کہ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، سبحان اللہ. کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. سبحان اللہ. ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا. محمد ذیشان قادری کی خوبصورت مناجات سے ہم اختتام کر رہے ہیں پروگرام. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری یا کہ عجب وقت پڑا ہے، وقت دعا ہے. چھائی ہوئی عالم پہ قیامت کی گھٹا ہے، بدلی ہوئی دنیا میں زمانے کی ہوا ہے، گردش میں مسلمان فلک کانپ رہا ہے، غیروں کی شکایت نہیں، اپنی ہی خطا ہے.